الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بجز رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے. ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جس ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع سخن ہے عالم برزخ. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، پچھلے سے پچھلے مہینے جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا دنیا اور آخرت کا تقابل. دنیا اور آخرت کے تقابل کے درمیان ایک اور منزل آتی ہے. اس کے بارے میں نے پچھلے مہینے سوچا تھا کہ وہ موضوع رکھ لوں، لیکن چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ تھا، ان کا مقام، ان کی شان اور اسلام میں ان کا مرتبہ بیان کرنا بہت ضروری تھا. اس لیے میں نے وہاں موقوف کر کے اب اپنے اس موضوع پر آیا ہوں. یہ یاد رکھیے اس کائنات کے اندر کئی عالم ہیں.
ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، کئی جہان ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جہانوں میں سے ایک جہان جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ جہان ہے جس کا رب نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، لیکن حضرت انسان کا وجود نہیں تھا۔ یہ عالم نیست کہلاتا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا بھی وقت آیا ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ فرشتے تھے، جنات تھے، دیگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھی، لیکن فرشتوں کا اور جنات کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے حضرت انسان سے پہلے۔ تو فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب اس کا ذکر نہیں تھا بالکل بھی۔ یہ ہے عالم نیست، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ دہر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا ہے عالم شکم۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مادر شکم میں نطفہ قرار پا جاتا ہے۔ اب یہ دوسرے عالم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کئی مراحل ہیں اس کے اندر بھی، اور مادر شکم میں اس حضرت انسان کا جو آغاز ہوتا ہے، اس کو خود کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ماں کو محسوس ہوتا ہے۔ صرف محسوس ہی ہونا نہیں، بلکہ ماں مختلف اذیت کے اور ضعف اور کمزوری کے، پریشانی کے عالم میں یہ ایام گزارتی ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے، اور یہ وصیت اس کے عالم شکم والی ہے۔ مادر شکم والے جہان کے لیے ہے کہ دیکھو، جب اللہ نے تمہاری پیدائش کری اور آغاز کیا تمہارا، تو تمہاری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کر دی ہے کہ اپنے والدین کا خاص خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا، بالخصوص ماں کے ماں نے تمہاری پیدائش پر، تمہارے اس وجود ملنے پر جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور برداشت کی ہیں، یہ کوئی معمولی تکلیفیں نہیں ہیں۔ لہٰذا باپ سے زیادہ ماں کے 3 حقوق بتائے گئے، چوتھے نمبر پر باپ کا حق آتا ہے۔ یہ عالم شکم دوسرا جہان ہے، دوسرا عالم ہے۔ تیسرا عالم عالم دنیا، اور دنیا سے متعلق اس کا تقابل آخرت سے کرتے ہوئے میں پیش کر چکا ہوں پہلے۔ چوتھا عالم آتا ہے عالم برزخ۔ دنیا کے بعد انسان کو جو ملنے والی زندگی ہے وہ عالم برزخ کی ہے،
آنکھیں مچیں اور اس وقت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہوتے تک کا جتنا بھی فاصلہ اور وقت ہے یہ سارا کا سارا عالم برزخ کہلاتا ہے، جو آج کے جمعے کے خطبے کا میرا موضوع ہے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں اور بھی کیا کیا جہان ہے اور کیا کیا عالم ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قیامت کے قائم ہوتے تک، مرتے دم سے لے کر قیامت کے قائم ہوتے تک یہ عالم برزخ ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف منازل ہیں۔ جس طرح سے انسان کے ساتھ مادر شکم میں مختلف منازل ہوتے ہیں، اسی طرح سے عالم دنیا میں بھی مختلف منازل ہوا کرتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی مختلف احوال ہیں، مختلف منازل ہیں۔ پانچواں عالم ہے عالم قیامت۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 16 میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اپنی قبروں سے۔ یہ گویا کہ حضرت انسان کو ملنے والا پانچواں جہان ہے، پانچواں عالم ہے۔ قیامت قائم ہو چکی، اور وہاں کی ہولناکیاں اور دہشت اور وحشت یہ پھر کبھی ہوا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے جہان سے متعلق بیان ہوگا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے عالم جنت۔ جنت سب کے لیے نہیں، جنت اکثریت کے لیے نہیں، جنت اقلیت کے لیے ہے، اور یہ اقلیت وہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو عالم جنت عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی انشاءاللہ کبھی یاد رہا تو اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ اور ساتواں جہان وہ ہے عالم جہنم۔ چھٹا جہان عالم جنت تو ایسا ہے کہ یہاں سے کبھی کسی کو نکالا نہیں جائے گا، دھکا نہیں دیا جائے گا۔ لیکن عالم جہنم اکثریت جائے گی وہاں پر، اور مردوں میں بھی مردوں سے زیادہ اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا یکفرن العشیرہ، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں بہت کرتی ہیں، شوہروں کو بہت تنگ کرتی ہیں۔ یہ سن کر مرد تو خوش ہو رہے ہوں گے، عورتوں کو غصہ آ رہا ہوگا۔ کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو پھر یہ ٹاپک بھی لے لیا جائے گا، اور شوہر کا کیا حق ہے عورت کے اوپر، اور شوہر کے اوپر عورت کے کیا حقوق ہیں، اور عورت کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ عالم جہنم جو ہے، یہاں دو قسم کے لوگ، ایک وہ کہ جن کے دل میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہوگا، رب تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے ان کو جنت عطا فرما دے گا، وہ عالم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہو اور شرک ہو، رائی برابر ہی شرک کیوں نہ ہو، ایمان نہیں ہے، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ وہیں جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور جنت والا جہان اللہ تعالی شروع سے ہی ہم کو عطا فرما دے گا۔ آج جو بیان ہونا ہے وہ عالم برزخ۔ عالم برزخ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسی انسان کی آنکھیں مچتی ہیں، روح پرواز ہوتی ہے، عالم برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور عالم برزخ کے آغاز پر کیا کچھ حالات پیش آتے ہیں، رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ کی طرف وہ باتیں نسبت کرنے والے جو اللہ نے نہیں کہیں، نبی کی طرف وہ باتیں نسبت کرنے والے جو نبی نے نہیں کہیں، جو اعمال انسان کر رہا ہے اور وہ اللہ رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا، گویا کہ اللہ رسول کی طرف نسبت کر دی گئی اس کی، اور رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات اور آیتیں آئیں اس کو ماننے سے انکار، زبان سے انکار نہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کا حکم تو ہے، نبی کا فرمان تو ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے ہم تو فلاں اور فلاں امام کو ماننے والے ہیں، ہمارے امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف یہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرشتے آتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سختیوں کے وقت میں ذرا آپ دیکھیں کہ فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے حکم کرتے ہیں کہ روح نکل آئے اس کے جسم سے، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ، اب تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا جو دنیا کے اندر عالم دنیا میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے، عالم برزخ کے عذاب سے تمہیں وہ بدلہ دیا جانے لگے گا، سزا دی جانے لگے گی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں یہ حکم فرمایا، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور حکم سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب فرشتے جس کو فوت کر رہے ہوتے ہیں عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے چہروں پر مار رہے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ لگتا دیکھنے والوں کو، یہ تو جس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے اس کو ہی پتہ لگتا ہے۔ فرشتے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو بھائی، یہ دنیا کا سارا مال و متاع مجھ سے لے لو لیکن مجھے لے کر کے نہ جاؤ۔ یہ کن لوگوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے؟ کون انسان ہے یہ؟ نہ نماز کے نہ روزے کے، ارکان اسلام کا کچھ پتہ نہیں، دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، رسم و رواج کے اوپر زندگیاں گزر رہی ہیں، پتہ نہیں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کوئی تمیز نہیں، اور بس دنیا چل رہی ہے۔ تو دنیا کے جہان کے اینڈ کے اوپر اور عالم برزخ کی زندگی کے آغاز پر ہی ان کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان کے تماچے مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، دیکھنا اپنی موت کو نہ بھولنا، یعنی دنیا کے جہان سے جب منتقل ہو رہے ہو عالم برزخ کی طرف، اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ موت ہے، اس موت کو مت بھولنا، موت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور بتایا کہ جب
انسان کو قبر میں لے کر کے جایا جاتا ہے قبر کی طرف. اگر ایمان والا ہے تو وہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی، بھائی ذرا جلدی چلو، مجھے جلدی قبر میں لے کے جاؤ. اس نے تو بشارت سن لی ہوتی ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کرنے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے ذرا جلدی لے کے جاؤ. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ موت کے وقت اس کو بشارت دی گئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والے نفس، تیرے رب نے تجھے بلا لیا ہے اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی، اور اللہ کے انعامات و اکرامات کو پا کر کے تو بھی راضی اور خوش ہو جائے گا. رب فرماتا ہے میرے صالح بندوں کے اندر، میری جنت کے اندر آ جا، رب نے تجھے دعوت دی ہوئی ہے. جب وہ یہ سنا ہوا ہوتا ہے، ایمان والے کی قبر کی طرف ایمان والے کی میت کو لے جاتے ہیں، اور وہ میت کی روح کہتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی، ذرا جلدی کرو، تاخیر نہ کرو میرے مرتے کے ساتھی، مجھے جلدی سے لے جا کر کے قبر میں دفن کر دو. اور جو نہ نماز کا، نہ دین کا، نہ روزے کا، ارکان اسلام کا پتہ ہی نہیں، معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے، زندگی میں جیسے ہی رجب کا مہینہ آیا پوری زندگی تو نماز پڑھنے کی وقت ہی نہیں ملتا. ہاں رجب کے کنڈے منا لے گا، رجب کی خاص اپنی طرف سے بنائی ہوئی نمازیں پڑھ لے گا. قرآن پورا سال ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن شب معراج کی مناسبت سے قرآن پاک کی خاص صورتیں اپنی طرف سے دین بنا کر کے اس کی تلاوت کر لے گا. جس شخص کی یہ کیفیت ہو، رسم و رواج پر چل رہا ہو اور صحیح دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان والا تو کہتا ہے قدمونی، اور وہ کہتا ہے این تذہبون این تذہبون، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو بھائی، چھوڑ دو مجھے، مت لے کر کے جاؤ. یعنی قبر کی طرف مت لے کے جاؤ، قبر میں میری تدفین نہ کرو، میرا تو عذاب پھر وہیں سے بڑھ جائے گا. اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے. اور ایک مقام پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آج قبر کے عذاب کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، اس قبر میں تو عذاب ہوتا ہی نہیں. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قبر میں جب پہنچا کر کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ کافروں پر، مشرکوں پر، فرعون، ان سب کے عذاب شروع اسی وقت سے ہو جاتے ہیں. اور فرعونیوں کا ذکر کیا رب تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام روزانہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. وہ جہنم کی آگ جس آگ میں یہ ڈالے جائیں گے، وہ جہنم کی آگ ان کو دکھائی جاتی ہے. قبر میں رب نے قبر کا لفظ استعمال کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر کے اور فرما رہے ہیں کہ ان دو قبر والوں میں سے ایک قبر والے کی یہ غلطی تھی، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرے کی یہ غلطی تھی کہ یہ غیبت، نمیمہ، چغل خوری بہت کیا کرتا تھا. ان کو قبر کے اندر سزا دی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر، اور آپ نے فرمایا شاید کہ ممکن ہے، لعل اللہ
ہو سکتا ہے، یقینی بات نہیں، لعل اللہ کے الفاظ ہیں، ممکن ہے کہ جب تک یہ ٹہنی نہ سوکھے اللہ اس وقت ان کو پر عذاب کچھ ہلکا کر دے۔ دو چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک یہ کہ یقینی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ ہو، نبی کو بھی نہیں خبر۔ دوسرا یہ کہ ٹہنی تو 1-2 دن کے اندر سوکھ جائے گی، اس کی تری بالکل ختم۔ یہاں سے لوگوں نے کیا نکالا، نبی نے درخت کی شاخ توڑ کر کے قبر پہ رکھی، پھول بھی تو درخت کی شاخوں میں سے توڑے جاتے ہیں، لہٰذا ہم قبروں پر پھول نشاور کریں گے۔ تو پہلے یہ کہو کہ ان قبر والوں کو، ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے مولوی صاحب کو، ہمارے استاد کو، ہمارے فلاں کو، جس کی قبروں پر ہم پھول اور چادر چڑھا رہے ہیں، پہلے اس بات کا اعلان کرو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے جب تک یہ پھول مرجھائے نہیں اس وقت تک عذاب میں ہلکی ہو جائے، پہلے یہ دعویٰ تو کرو۔ نبی نے تو اعلان فرما دیا تھا ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہو کہ ہمارے پیروں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ہم پیروں کے چادریں بھی چڑھا رہے ہیں اور پھول بھی چڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اپنی امت کو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ آخرت کی گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کا عذاب شروع ہو گیا۔ ایمان والا جب قبر میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ایمان والے کو، تو جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں وہاں تک پہنچا دی جاتی ہیں، اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن نام کا ایمان والا ہے، نام کا مسلمان ہے، اور کام جو ہے وہ سارے کے سارے زندگی کے اندر شیطانی کام کرتا چلا آیا ہے، اس پر سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ ایمان والا اللہ سے پناہ مانگے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اکیلے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں پر لڑیاں، ہچکیاں بن گئیں، آوازیں نکلنے لگی۔ آواز سن کر کے صحابی آئے دوسرے، غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کوئی اور۔ کہا بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا مرنے کے بعد سب سے پہلی گھاٹی جو ہے نا وہ قبر ہے، اگر قبر میں نجات مل گئی ہمیں تو آخرت کا جہاں جو ہے، قیامت کا جہان، وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور اگر قبر میں ہی پکڑے گئے تو میاں پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ان کے آنسو بہہ بہہ کر کے لڑیاں بن جاتی تھی، نشان پڑ گئے تھے۔ قبر کا جب بھی ذکر آتا اتنا روتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیے۔ آج ہم کو فکر ہی نہیں، جب کہ یہ یقین ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ جتنے رشتہ دار میری لاش کو اٹھا کر کے لے کے جائیں گے وہاں رکے گا کوئی نہیں، سارے کے سارے واپس آ جائیں گے، سب معلوم ہے، یقین ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں قبر سے متعلق۔ فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کر ہٹنے لگتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ روح جسم کہاں پر ہے؟ قبر میں ہے، تو عذاب قبر میں ہوگا یا کہیں باہر ہوگا؟ جو قبر کا انکار کرنے والے، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں
اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اسی وقت، اور پھر منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، 3 سوال، بلکہ ایک روایت میں 4 سوال، جو چوتھا سوال عام طور پہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ عالم برزخ چل رہا ہے، آخرت کے لیے پہلا امتحان عالم برزخ کے آغاز میں۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا ایمان والا جو ہے وہ فوراً بول پڑے گا، چاہے اس کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ کون بولے گا؟ جو ایمان والا ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھ کر ایمان کا دعویٰ کرنا درست ہے؟ نہیں، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہ ہے ایمان۔ اللہ ہم کو یہی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ایمان والا ہے فوراً بولے گا دین الاسلام۔ تیسرا سوال، ومن نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ فوراً بولے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ذات کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی نبی بنا کر کے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہو؟ ایمان والا ہے جو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے امام نے کچھ ہی کہا ہو، لیکن بات تو میں نبی کی مانوں گا، میں نہ اپنے امام کی مانوں گا، نہ اپنے استاد کی مانوں گا، نہ اپنے پیر و مرشد کی مانوں گا، میں بات مانوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں گا۔ یہ ہے ایمان والا۔ وہاں پر فوراً کہے گا یہ میرے نبی ہیں جو اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ اب یہاں ایک مغالطہ کلمہ پڑھ لینے والوں نے لوگوں کو دے دیا۔ ہر قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بھئی کیا دلیل ہے؟ کہا نبی نے فرمایا یہ پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ھذا قریب کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے، تمہیں یہ نبی موجود ہے جبھی تو کہا جا رہا ہے ان شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اگلا جملہ بھی تو پڑھ لے، بعث فیکم، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہاں ہے کہ نبی کی تصویر پیش کی جاتی ہے؟ تصویر بنانے والوں نے یہاں سے اخذ کر لیا جی، فرشتے نبی کی تصویر پیش کر رہے ہیں قبر میں، تو ہم تصویریں اگر اترواتے ہیں تو کیا ہوا؟ شوقیہ تصویریں اتروانا جائز نہیں۔ آپ دین کا کچھ کام کر رہے ہیں اور دین کا پیغام کسی کو دینا چاہتے ہیں، اس مقصد سے آپ کی تصویر بن رہی ہے اور وہ پیغام آگے جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ اس پر پکڑ و گرفت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو تنگیاں مت کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو نفرتیں مت پھیلاؤ۔ جن کے گھروں میں خود ٹی وی رکھا ہوا ہوتا ہے، جنہوں نے خود داڑیاں منڈوائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کی شلواریں خود ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، جن کی نمازیں پابندی سے پانچوں نہیں ہوتی، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مولویوں کو پر، ارے میاں دیکھو مووی بن رہی ہے ان کی، یہ تو دیکھ لو مووی گھر کے پاس بن رہی ہے، گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے بن رہی ہے، سینری کے پاس کھڑے ہو کے بن رہی ہے، یا دین کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ چوتھا سوال ہوگا کیف علمت، یہ جو تم نے 3 جواب دیے ہیں کہ میرے نبی، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرا دین اسلام ہے، یہ کیسے پہچانا تم نے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمارے نبی لے کر کے آئے تھے، میں نے وہ پڑھا تھا، میں نے وہ سمجھا تھا۔ اب جو پڑھے ہی نہیں قرآن کو، جو سمجھے ہی نہیں قرآن کو، جو حدیثوں کو نہ پڑھے اور نہ سمجھے، تو پھر وہ خود سوچ لے کہ قبر کے اندر کیا جواب دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یہ 4 سوال قبر میں ہوں گے۔ اب یہ تو چلے گئے اور فرشتے بھی سوال جواب کر کے چلے گئے، اب کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟
یا تو یہ جنت میں جانے والا ہے یا پھر جہنم میں جانے والا ہے۔ جنت کی اور جہنم کی بشارت، جنت کی بشارت اور جہنم سے آگاہی یہیں قبر میں دے دی جاتی ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ وہ جنت اور جہنم تو بعد میں ملے گی، لیکن یہیں قبر کے اندر پہلے ہی روز، اور صرف پہلے ہی روز نہیں، قیامت کے قائم ہوتے تک، جب تک یہ قبر میں ہے، روزانہ 2 مرتبہ بتایا جائے گا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ آج اگر جیل میں کوئی ہو اور جج فیصلہ کر دے کہ اس کو سولی پر چڑھانا ہے، 1 مہینہ باقی ہے، روزانہ پولیس والا اس کو کہتا ہے بھائی اب اتنے دن رہ گئے سولی پر چڑھنے، اب اتنے دن رہ گئے، صبح بھی اور شام بھی روزانہ اس کی کیا کیفیت ہوگی ذرا اندازہ تو لگائیے آپ۔ اسی طرح قبر میں جانے کے بعد عالم برزخ کا وہاں کی جو صورتحال ہوگی، روزانہ صبح بھی اور شام کو بھی یہ بتایا جائے گا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تیرا کیا ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب بھی کسی کو، تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو روزانہ صبح بھی اور شام بھی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ یہ جنت ملے گی حضرت آپ کو، کتنا خوش ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں، قیامت کے قائم ہوتے تک کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ و تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر جنت میں جانے والے کام یہ دنیا میں کر کر کے لے کے آیا تھا تو جنت میں جو اس کو ٹھکانہ ملنا ہے وہ ٹھکانہ صبح بھی اور شام بھی روزانہ 2 مرتبہ دکھایا جائے گا۔ حضرت آپ کی یہ ہے جنت، اس جنت میں جانے والے ہیں، کتنا آرام کی سکون کی نیند سوئے گا وہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے ایمان والے سے سوال کر کے جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نم کا نوم العروسہ، جیسے دلہن کو سلا دیا جاتا ہے نا، اب کوئی آ کر کے اس کو اٹھائے گا نہیں، اس کا جو سب سے زیادہ محبوب ترین شخص ہے وہی اٹھائے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے، وہی آ کر کے اس کو اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب فرشتے اس کو کہتے ہیں تم دلہن کی نیند سو جاؤ آرام سے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے محبوب بندوں کو اٹھائے گا۔ اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں فرما لے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر دنیا میں کام ایسے کر کے لے کے آیا کہ جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا تو فرمایا جہنم کا وہ حصہ اس کو دکھایا جائے گا روزانہ قیامت کی صبح تک، جب تک قبر میں اس کی لاش ہے، عالم برزخ جب تک ختم نہیں ہو رہا، روزانہ صبح بھی اس کو وہ جہنم دکھائی جائے گی اور شام کو بھی وہ جہنم دکھائی جائے گی۔ تیرا ٹھکانہ تو یہ ہے، تو اندازہ لگائیے اس کی روح کو بھی کتنی تکلیف ہوگی اور اس کو اپنے آپ کو بھی کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت ہوگی، کتنی پریشانی۔ جیسا کہ اس سولی پر چڑھائے جانے والے کو یہ کہا جا رہا ہے روزانہ بھائی اب 29 دن رہ گئے، اب 28 دن رہ گئے، اب 27 دن رہ گئے، بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پر روزانہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ جہنم میں جائے گا تو۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ ٹھکانہ دکھایا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جنت کے راستے پر ہم گامزن رہیں،
جو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں ان اعمال کو اپنائیں اور اختیار کریں، اور جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عالم برزخ کا ٹاپک اتنا طویل ہے کہ کئی جمعے لگ سکتے ہیں۔ میں نے جو مضمون تیار کیا تھا وہ بھی پورا نہیں، لیکن وقت پورا ہو رہا ہے، اس لیے میں آگے نہیں چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک جنت کی طرف لے جانے والے کاموں پر لگا دے، اور جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے، اور اپنی خاص رحمت سے اللہ ہم کو مرتے ہوئے ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین والمجاہدین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ سبحان